سوال جی، دوسرا سوال سورہ آل عمران میں آیت نمبر 33 میں اللہ، آپ کو تو پتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اس میں جو ہے آل عمران سے مراد تو ہم ابو طالب علیہ السلام لیتے ہیں، لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے، بی بی مریم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے، ان کی اولاد آل ابراہیم تک آ جاتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم تک آ جاتے ہیں. اب آل عمران سے مراد ہم آل محمد لیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل جو امام نے کہی ہو یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہو کہ آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں کر کے کوئی دلیل رہی تو سمجھا دیجیے. دیکھیں ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، قرآن مجید میں آپ کے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ٹھیک ہے نا جی. یہ آیت جو ہے اس کو کس نے جمع کیا ہے؟ اس کو آیت قرآن کو جو جمع کیا نا اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین نے جمع کیا. اچھا سورہ آل عمران وہ تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے نا کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی ایسی بات ہو. جی وہ آپ نے وہ بھی کلپ سنا ہے، میں نے پورا قرآن میں آپ نے دیا ہے نا، وہ جو جلایا عثمان. ابھی میں نے پورا اس پہ میں نے کچھ کہنا ہے قرآن کے متعلق، ابھی مجھے موقع نہیں ملا ہے، اس میں میرے پاس بہت تفصیل ہے. اچھا میں آپ کو جی مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ائمہ بول دیے تو مجھے دل کو ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اپنے لیے خاص بنایا ہے، آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہان والوں پر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ذکر نہیں؟ ان سب سے تو افضل ہے، ان سب سے تو افضل ہے، آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، اور ان کا اہل بیت بھی ان سے افضل ہے، ان کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ تو ہمارے احادیث میں ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی، روایات میں آپ کو دکھاؤں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علیہ السلام علی العالم. آیت اس طرح تھی، عثمان وغیرہ نے ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا، یہ ان لوگوں کی خیانت ہے، ٹھیک ہے نا. آیت اس طرح تھی، آیت کا نزول اس